یہ بیان فرمائیے گا کہ دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں مذاہب ہیں، ہم ایک مذہب کے ماننے والے ہیں، اس پر کھڑے ہوئے ہیں اور یقین سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہی سچا مذہب ہے اور پورے اطمینان اعتماد کے ساتھ اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے ان تمام مذاہب کا مطالعہ نہیں کیا، ان کے مقدمات کو نہیں سمجھا، اس کی تحلیل نہیں کی، تو پھر ہم اتنے اعتماد اور یقین کی جگہ پہ کیسے کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مذہب ہی درست ہے؟ ہمیں تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ہمارا بھی درست ہو سکتا ہے ان کا بھی درست ہو، چونکہ ہم نے تو ان کو پڑھا ہی نہیں۔ تو کیا اس اعتماد کی جگہ پر کھڑے ہونے سے پہلے ضروری ہے ہر اس فرد کے لیے کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں جو مذاہب ہیں ایک ایک مذہب کا پوری طرح سے مطالعہ کرے اور پھر کسی نتیجے تک پہنچے؟ پھر تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنی چاہیے کہ عمر نو بھی شاید کم ہو، اس سے بڑی عمر دے دی جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ دنیا کے کسی علم میں بھی یہ طریقہ نہیں اختیار کیا جاتا۔ جو آپ کو ملا ہے، اللہ نے انسان کو شعور دیا ہے اس بات کا کہ وہ حق و باطل میں امتیاز کی صلاحیت لے کے آیا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ اس چیز کو اختیار کر لیتا ہے۔ کوئی مسیحیوں کے گھر میں پیدا ہوا، کوئی ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوا، کوئی بدھوں کے گھر میں پیدا ہوا، اختیار کر لیا اس نے۔ اب اس کے بعد وہ جو اس کی باطنی شخصیت ہے وہ سوالات اٹھاتی ہے، تو اگر سوال اندر سے اٹھے گا تو اسے اس کا جواب دینا چاہیے، اور اگر باہر سے آئے گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب علم ہو، کوئی کتاب وہ پڑھے، کوئی چیز اس کے سامنے آئے، تو جو سوال باہر سے آئے گا اس کو اس نے کس طرح رسپونڈ کیا، اور جو اندر سے اٹھا اس کا جواب اس نے کس طرح دیا۔ تو ہم اصل میں جواب دے اس چیز کے لیے ہیں کہ ہمارا رد عمل کیا ہوا جب ہمارے باطن نے سوال کھڑا کر دیا، تو ہم نے کیا اس کو دبانے کی کوشش کی، یہ کوشش کی کہ اس کو اٹھنے ہی نہ دیں، یہ سوال سامنے نہ آئے، یا ہم نے سوال کا مواجہہ کیا، اس کا سامنا کیا، اس چیز کو جاننے کی صحیح کی، اس موقع کے اوپر ہماری تحقیق کی ذمہ داری پیدا ہوتی ہے، اور وہ بھی اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق۔ یہی صحیح طریقہ ہے۔ سائنس میں بھی آپ یہی اختیار کرتے ہیں، طب میں بھی یہی اختیار کرتے ہیں، تمام دنیا کے جتنے بھی طریقہ علاج ہیں سب کا جا کے علمی مطالعہ کرتے ہیں پہلے، اور اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ علاج کس سے کروائیں گے۔ جو آپ کے قریب میں علم موجود ہے اس سے آپ شروع کرتے ہیں، کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ تحقیق کرتے ہیں۔ تو یہی طریقہ قابل عمل ہے، یہی اختیار کرنا چاہیے، اور ہم قیامت میں بھی اسی کی بنیاد پر جواب دیں۔ ٹھیک، یعنی ہمیں کیا ملا اور ہم نے اس میں کیا رویہ اختیار کیا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ میں ایک مسلمان ہوں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، اللہ کی کتاب میرے پاس ہے، سوال یہ ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی سوال درپیش ہے تب میں غور کروں گا نا، یا آپ میرے پاس آئے اور آپ میرے سامنے کوئی سوال رکھ دیا تو اب غور کروں گا۔ تو یہ طریقہ ہے، ورنہ دنیا میں تو افکار خیالات کی ایک پوری لائبریری ہے جو پڑھی ہوئی ہے، اس کو کون پڑھے گا اور کون جائے گا اور کون سمجھے گا۔ کوئی اختصاص کا فیصلہ بھی کر لے یہ اس کے لیے بھی ممکن نہیں ہوتا۔ ہر علم میں لوگ ایسے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جس جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت جو سائنس ہے، وہ سائنس جو ہمیں نیوٹن نے، آئنسٹائن نے اور دوسرے بہت سے لوگوں نے بنا کے دے دی ہے، وہاں سے ہم ابتدا کرتے ہیں۔ اگر کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے غور کرتے ہیں، وہ واضح ہو جاتی ہے، اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہی طریقہ ہر جگہ اختیار کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ اچھا، ہم سے کچھ شخص یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ ہزاروں مذاہب جو آپ میرے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو میں تو سمپل ایک سوال پوچھوں گا کہ بھئی اس میں سے بندوں کے بنائے ہوئے مذہب کون سے ہیں اور اللہ کے کون سے ہیں، اور دونوں کا ذریعہ علم کیا ہے؟ تو کسی ایک کا بھی اگر وہ تجزیہ کر لے تو وہ ہزاروں کے ہزاروں سب میں ختم ہو جائیں گے۔ یہ تو اس وقت ہوگا نا جب کوئی سوال پیدا ہوگا، یا جب کوئی آدمی آ کے مجھے توجہ دلائے گا، اس وقت تو یہی کروں گا میں۔ اور یہ جو آپ نے ہزاروں کا لفظ استعمال کیا اس کی بھی تحلیل کروں گا، اور یہ کہوں گا کہ حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو مطالعے سے ہوگا نا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں جہاں پیدا ہوا ہوں وہاں میرا اطمینان ہے، میں کھڑا ہوں۔ اب عدم اطمینان یا اندر سے ہونا ہے یا آپ نے باہر سے آگے پیدا کرنا ہے۔ اللہ نے دونوں سامان کیے ہوئے ہیں، یعنی باطل کے بارے میں عدم اطمینان اندر سے بھی پیدا ہوتا ہے اور باہر سے بھی پیدا ہوتا ہے، دونوں کا اہتمام ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب وہ عدم اطمینان پیدا ہوا تو میں نے کیا رویہ اختیار کیا۔ جب میں اس کو سمجھنے کے لیے نکلوں گا تو پھر وہ نتیجہ نکلے گا کہ اصل میں تو دنیا میں مذہب دو ہی ہیں، ایک وہ جو اللہ نے بھیجا، وہ پیغمبروں کا دین ہے اور وہ ایک ہی راہ ہے، اس کا نام اسلام ہے، اور دوسرا روحانیت ہے جو لوگوں نے ایجاد کیا ہے، اس کے بھی مختلف نام رہے ہیں لیکن حقیقت تو اس کی بھی ایک ہی ہے۔ تو مذہب اصل میں دو ہی ہیں۔ اس کے بعد مادی علوم ہیں جن سے ہم زندگی کی سہولتیں پیدا کرتے اور آج سائنس کی ایک دنیا میں رہتے ہیں، اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے بڑی سہولتیں پیدا کر دی۔